بیان ہوا، بہت اچھا بیان ہوا، لیکن مجھے کیا ملا؟ اس لیے نیت کرنی چاہیے۔ ثواب تو ہر حال میں ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں سے جو ملے گا وہ نیت پر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی نے مکان بنایا اور راستہ پڑتا تھا جس دیوار پر، اس دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی لگا دی۔ اب نیت یہ ہے کہ وہاں سے ہوا آتی رہے گی تو ہوا ملے گی، اور وہاں سے یہ نیت کی کہ اذان کی آواز سنوں گا تو ہوا تو آنے ہی والی ہے، اذان کی آواز کی سننے کی نیت پر ثواب ملے گا۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے آج امت میں دو بیماریاں ہیں، ایک بد نیتی، بری نیت، اور ایک بے نیتی، نیتی کچھ نہیں ہے۔ بد نیتی کم ہے، بے نیتی زیادہ ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایمان والا کرتا ہے، ثواب مل جاتا، لیکن نیت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ثواب۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، ان کی چارپائی سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی تھی۔ جب کوئی سائل آتا تو رسی کے سہارے آہستہ آہستہ جاتے اور اس کے ہاتھ میں سوال دے کر چلے آتے۔ تو لڑکوں نے کہا ابا ہم موجود ہیں، آپ ہمیں کہہ دیجیے آپ تو نابینا ہیں۔ کہا بیٹا میں آنے والے سائل کی غرض سے نہیں دیتا ہوں، میں تو اپنی غرض سے دیتا ہوں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی شخص سائل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے سوال دیتا ہے، اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میں تو اسی لیے کر رہا ہوں، ورنہ اس کو تو ٹکڑا دوسرے گھر سے بھی مل جائے گا۔ مسئلہ نیت کا ہے، اپنی ذات کا۔ اسی لیے آدمی کسی غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو غریب کی ضرورت سمجھتا ہے، غریب کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ غریب کو تو کوئی دوسرا دے دے گا۔ غریب کے واسطے سے ہماری زکوٰۃ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو غریب جو ہے نا، غریب وہ کوریئر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تک ہماری زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے، ہمارا صدقہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے غریب کی حقارت دل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کا احترام۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والے کی عزت اتنی باقی رکھو کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کے ہاتھ میں رقم زکوٰۃ کی کہہ کر مت دو، ہدیہ دے دو، اور نیت زکوٰۃ کی رکھو۔ اس لیے نیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ پر کچھ شکاری شکار کے لیے گئے ہرن کا۔ وہ شکاری دو چار ہوتے تھے، لیکن ہرن ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اور اسی جنگل میں دوسرے لوگ، پوری جماعت کی جماعت آتی تھی، ہرن ان کو دیکھ کر بھاگتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ نیت کا فرق ہے، کہ وہ ہرن کی شکار کے لیے آئے ہیں تو ہرن بھاگ گئے، اور ان کی نیت ہرن کی شکار کی نہیں ہے تو ہرن اطمینان سے کھڑے۔ جانوروں تک پر بھی اثر پڑتا ہے۔
اس لیے دین کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنی اصلاح کی غرض سے، اپنی زندگی کے بنانے کی غرض سے آدمی بیٹھے گا، پتہ نہیں کون سا جملہ، کون سی بات اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجتماع میں گئے تھے، تو رات کو حضرت تہجد کے لیے اٹھے، اب پتہ نہیں تھا قبلہ کا رخ کہاں ہے، حضرت کو استنجا کرنا تھا، تو ایک آدمی کھڑا تھا، بھائی قبلہ رخ کس طرف ہے؟ کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ مجھے استنجا کرنا ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ قبلے کی طرف رخ بھی مت کرو، قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو۔ بس وہ آدمی نماز سے اتنا دور تھا، اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ اللہ کا ولی استنجا کرنے کے لیے قبلہ معلوم کرتا ہے، میں نے تو کبھی نماز کے لیے بھی قبلہ معلوم نہیں کیا، بس یہ عمل اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کس بہانے سے میرے بندے کو نواز دوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور ان کی پوری ٹیم تھی، روزانہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد پھر رخ طے کیے جاتے تھے، تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، تم یہاں۔ وہ خود بھی جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مختلف محلوں میں، مختلف جگہوں میں بھیجا، وہ بھی ایک جگہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک مکان دیکھا، اس کی دیوار بہت چھوٹی تھی، تو انہوں نے چھلانگ لگائی، دیکھا ایک لڑکی جوان سوئی ہوئی ہے۔ شیطان نے پھونک ماری کہ مال بعد میں لوٹیں گے، عزت پہلے لوٹیں گے۔ اتنے میں رات کے سناٹے میں کوئی شخص قرآن پڑھتا ہوا گزرا، اور اس نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کو پتہ نہیں فضیل یہاں کیا کر رہے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس وہ گھڑی فضیل بن عیاض کی ہدایت کی تھی۔ فضیل بن عیاض نے فوراً کہا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ کیا ہمارا بھی کوئی وقت ہے سدھرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا، سنتوں پر چلنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ گاڑی ایسے ہی چلے گی؟ واپس آئے، نہ مال چھیڑا، نہ لڑکی کو چھیڑا، جو جگہ طے تھی وہاں آ کر رونے لگے، اور لوٹنے کھسوٹنے کے جتنے اوزار سے سب توڑ دیے۔ جو دوسرے ساتھی آئے تو فضیل رو رہے تھے، تو کیا ہوا؟ کہا تمہاری راہ اور ہے، میری راہ اور ہے، تم جاؤ تمہیں جہاں جانا ہے، مجھے جانے دو جو میں نے راہ طے کی ہے۔ ہوا کیا کہ یہ ہوا، بس میں نے تو دل سے توبہ کر لی ہے۔ تو ان کے گروپ نے کہا، جب گناہ میں ہم آپ کا ساتھ دیتے تھے تو کیا نیکی میں ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم سب توبہ کرتے۔ ایک آیت، ایک آیت۔ اب جو دوسروں کا مال کھسوٹا تھا، چوری کیا تھا، ڈاکہ، اب وہ تو واپس کرنا پڑے گا، وہ تو توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔
حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، چاہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روئے، اللہ کے بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے حق میں جب چاہے معاف کر دے، لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ بہت چوکنا رہو گے تو اس سے بچ سکو گے۔ تو فضیل بن عیاض نے رات کو گھر آنے کے بعد سارا مال جو چوری کیا تھا وہ ایک میدان میں جمع کیا، اور صبح اعلان کیا، لوگوں آؤ جس کا جو مال ہے وہ لے جاؤ۔ کون آئے گا پاس میں؟ وہ تو مشہور تھے۔ بہت اطمینان دلایا کہ اب میں وہ نہیں ہوں۔ لوگ آئے اور اپنا اپنا مال لے گئے۔ ایک یہودی کا حق رہ گیا۔ اب فضیل بن عیاض کے بعد کچھ نہیں تھا، تو یوں ٹال نہیں دیا کہ یہودی ہے وہ، تو نہ، بے ایمان کا حق اگر رہ گیا تو اور زیادہ کٹھن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایمان والے کا حق رہ گیا تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، لیکن بے ایمان ہے تو بے ایمان کا کفر اس پر تو ڈالا نہیں جائے گا اور حق باقی کا باقی رہ جائے گا۔ یہودی کے پاس گئے، کہا بھائی تیرا مال میں نے لوٹا تھا، معاف کر دے۔ کیسے معاف نہیں ہوگا؟ میرے باغ میں مالی پنا کرو۔ جب آخرت دل میں آتی ہے نا تو سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخرت غلامی بھی کرواتی ہے اور آخرت جو ہے مالی پنا بھی کرواتی ہے۔ اب آدمی جب ڈاکہ ڈالتا ہوگا تو اس کا دماغ تو ایسا ہی ہوگا نا، یہ نہیں کہ معاف کرتا ہے کبھی تجھے، نہ، کہ ٹھیک ہے چلو۔ جب مدت گزر گئی تو اس یہودی نے کہا میرے گھر جاؤ اور میرے دالان میں ایک کھونٹی ہے، وہ کھونٹی پر ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی لے آؤ۔ وہ تھیلی لائے۔ تھیلی لانے کے بعد یہودی نے کہا اس کو اڑے لو۔ انہوں نے اڑیلا تو سونے کے ٹکڑے گرے۔ یہودی نے کہا میری اس تھیلی میں مٹی کے ڈلے تھے، لیکن میری کتاب میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے ہوئے ڈلے خدا سونے کے بنا دیں گا۔ توبہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ کتنا بدلا کہ ہارون رشید کا زمانہ، ہارون رشید بہت نیک بادشاہ تھے۔ مالداری و نیکی بہت کم جمع ہوتی ہے، عیاشی آ جاتی ہے، عیاشی، اور جب عیاشی آ جاتی ہے تو دین بھاری بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاک والتنعم، عیاشی سے بچو۔ چاہے تم لکھ پتی ہو لیکن اپنی زندگی کا ایک لیول طے کرو، میرا کپڑا تو ایسا ہی ہوگا بھائی، میرا کھانا تو ایسا ہی ہوگا، میری سواری تو ایسی ہی ہوگی، ضرورت تھی، میرا مکان تو ایسا ہی ہوگا، چاہے لوگ سونے چاندی کے بناوے۔ ایاک والتنعم، عیاشی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے عیاش نہیں ہوتے ہیں۔ ہارون رشید بہت نیک بادشاہ تھے، علماء کی صحبت میں رہتے تھے اور علماء سے یوں کہتے تھے آخرت سناؤ، آخرت سناؤ۔ تہجد گزار تھے، ایک سال خود حج میں جاتے، دوسرے سال علماء کو حج میں بھیجتے تھے۔ ان کے گھر میں رہنے والی زبیدہ بنو عباس میں سے تھی۔ زبیدہ وہ ایسی نیک تھی کہ اس نے اپنے محل میں 100 باندیاں رکھی تھی،
اور یہ باندیاں باری 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 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی تھی بادشاہ کے محل میں. آج میرے اور آپ کے مکان میں تلاوت نہیں ہے. کیا ہے وہ آپ جانیں. 100 باندیاں رکھی ہوئی تھی اور اپنی شوہر کا ذہن بنایا، ہارون رشید تمہارا مال کس کام کو آئے گا؟ یہ حاجی آتے ہیں، عرفات میں پانی کا انتظام نہیں ہے، کچھ کرو. تو عراق سے لے کر عرفات تک نہر کھدوائی پہاڑ میں، آج بھی وہ نہر موجود ہے. عورت نیک ہوتی ہے نا تو گھرانہ نیک ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک عورت کی نیکی 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کو اترواتی ہے، اور ایک عورت کی بدی 1000 شیطان سے زیادہ فتنے لاتی ہے. ہم نے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. ان کی تربیت ہمارے ذمے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں عائشہ سے کتنی محبت تھی. محبت تو سب سے تھی، لیکن فطری طور پر ماں عائشہ کی طرف رجحان زیادہ تھا. اس لیے جب آپ کا وصال قریب آیا تو اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے گھر کے باری تھی، تو آپ علیہ السلام بار بار فرماتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی. تو ہماری ماں جن کی باری تھی سمجھ گئی، تو کہا اللہ کے نبی میں اپنی باری قربان کرتی ہوں، آپ عائشہ کے گھر جائے گے. مکان بہت چھوٹا تھا. تہجد پڑھتے تو ماں عائشہ کا پاؤں ہٹا کر سجدہ کرتے تھے، اور جب 2 رکعت پڑھتے تو ماں عائشہ کا پیر ہلا کر یوں کہتے تھے کلمنی یا حمیرہ. نام رکھا تھا حمیرہ، نام تھا عائشہ لیکن محبت میں نام رکھا تھا حمیرہ. اے حمیرہ مجھ سے بات تو کر. تہجد کے وقت اتنا پیار تھا. ماں عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں پانی پیتی تھی کٹورے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام دھیان سے دیکھتے تھے، جب وہ پانی چھوڑتی تھی تو اسی جگہ سے پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا تھا. کبھی تو میرے ہاتھ کا لقمہ چھین کر اپنے منہ میں ڈال دیتے تھے. جینا سیکھو، جینا عورتوں کے ساتھ، اور ان کی دل جوئی کرو. یہ کوئی باندیاں نہیں ہیں، کسی کی ماں نے باندی نہیں جنی ہے، یہ سب آزاد ہے. یہ رفیق حیات ہے، جیون ساتھی ہے، ان کی قدر کرو. آج تو آدمی گھر جاتا ہے بیوی ڈر جاتی ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، تیرا ابا ہے، تیرا ابا ہے، تیرا ابا ہے، بولیو مت. کیا ہے؟ اور یہ بھی بہت زیادہ جلدی کھانا لاؤ، میں سوتا ہوں، کوئی آواز نہ کریں. واہ بھائی واہ. آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے، مسکراتے ہوئے جاتے تھے، مسکراتے ہوئے جاتے تھے، سلام کرتے تھے، اور ازواج مطہرات جو کام کرتی تھی ان کے پاس بیٹھ کر کام میں لگ جاتے تھے. بیڈ روم اور سیٹ روم میں نہیں، کھانا پکانے میں مدد کرتے تھے. رات کو تشریف لاتے دیر سے تو اس طریقے سے سلام کرتے تھے کہ جاگتا ہو تو جواب دے دے، سویا ہوا اس کی نیند خراب نہ ہو. اور آج کل کیا ہے، کما کر آئے نا، کما کر نشہ ہے، بیل بجاتا ہے زور سے، دروازہ کھولتا ہے دھڑم سے. ارے بیچاری پوری دن کی تھکی ہاری سوئی ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ اور احسان جتاتا ہے کما کر آیا ہوں. یہ کمانا تیرے اوپر فرض ہے، گھر کا کام تیری بیوی کے ذمے فرض نہیں ہے. تیرے کپڑے دھونا، تیرا کھانا پکانا تیری بیوی کے ذمے فرض نہیں ہے. تیرے بچے کو دودھ پلانا بھی فرض نہیں ہے. عورتیں سنتی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. اس کا احسان ہے. وہ یوں کہے کہ کھانا لاؤ تو منگوانا پڑے گا، وہ یوں کہے میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، الگ سے میرے لیے انتظام کرو تو کرنا پڑے گا. نفقہ اور سکنا اس کا حق ہے. اس کا حق ہے، اس کا احسان ہے.
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ امیر المومنین کے پاس جاؤں، زبان کی بہت لمبی ہے اور عقل کی بہت کم ہے۔ پریشان ہو گیا، آئے۔ اس وقت تو کوئی پکے دروازے وغیرہ تو تھی نہیں، باہر سے بولو تو اندر والا سنے، اندر سے بولو تو باہر والا سنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احساس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، وہ قدم کی آواز ہوتی ہے نا، آہٹ۔ جب وہ آدمی قریب آیا تو اس نے سنا جو میرے یہاں ہے حضرت عمر کے گھر یہ ہے، تکرار ہو رہی، واپس گیا۔ تو حضرت عمر تو انتظار میں تھے رضی اللہ عنہ، کوئی آ رہا ہے، دروازہ کھلا، پوچھا بھائی آؤ آؤ کہ حضرت کام ہو گیا، پر کیا کام ہو گیا؟ کچھ کہا نہیں، کچھ کہا، بلایا کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہے، لیکن میں نے سنا کہ آپ کی بیوی کی آواز بلند ہے اور آپ چپ ہیں، آپ کو تو دیکھ کر شیطان گلی بدلتا ہے۔ کیا کہا؟ میری بیوی کا مجھ پر احسان ہے، وہ میری روٹی بناتی ہے، وہ میرا سالن بناتی ہے، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، جب کبھی وہ آواز بلند کرتی ہے تو میں آواز نیچی کر دیتا ہوں۔ کون؟ اور یہاں تو جناب آواز بلند کی، جاؤ۔ طلاق تو اتنی سستی ہے نا، بہت سستی ہے طلاق، بیوی کی اور ماں کی نہیں بنتی تو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس نے ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ الگ چلا جا، بیوی اور بہن سے نہیں بنتی تو طلاق دے دیتا ہے۔ کیا معاشرہ ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دین ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور دین علماء سے پوچھا نہیں ہے۔ دین پوچھو اور چلو، دین پوچھو اور چلو، تاکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں دین آوے۔ تو زبیدہ بہت نیک تھی، ہارون رشید کا ذہن بنا کر اتنی بڑی نہر کھدوائی۔ زبیدہ کا انتقال ہوا۔ تمہاری عورتیں مرتی ہیں؟ ارے بولو نا، نہیں مرے جی۔ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت ہو گئی۔ زبیدہ کیا ہوا؟ کہ مغفرت ہو گئی۔ اچھا تمہاری تو مغفرت ہونے ہی والی تھی، تم نے اتنے بڑا نیکی کا کام پانی کا اپنے شوہر سے کہا، نا اس کا تو تذکرت نہیں تھا، تو کائی کا مغفرت کا سبب کیا بنا کہ ایک مرتبہ میرے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی، اوڑھنی اتاری نہیں تھی، اوڑھنی گلے میں نہیں ڈالی تھی، سرک گئی تھی، اور اذان ہوئی، میں نے اپنا سر چھپا دیا۔ اس پر میرے اللہ نے کہا، زبیدہ تو نے میری نام کی عظمت میں سر چھپایا، میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ عورتوں کو سکھاؤ سکھاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، کبھی کبھی شوہر کو بھی ہری ہری سوچتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہارون رشید نے زبیدہ کو 3 طلاق دے دی۔ تم بولیو مت وہ چلی جائے گی، 3 طلاق دے دی، اور شرطیہ طلاق دی کہ اگر تو نے رات میری بادشاہت کا جتنا ایریا ہے اس میں گزاری تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہاں تو ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ فوراً دوسرے ملک میں بھیج دو، اور رات گزرنے میں کتنی دیر۔ اب ہارون رشید کو فکر ہوئی کہ صبح ہوئی نہیں کہ بیوی گئی نہیں، راتوں رات علماء کو بلایا، بھائی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، شرطیہ طلاق ہے، شرط پوری ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ اتنے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ دھوبی کے لڑکے تھے،
دھوبی کے لڑکے. جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا اب تمہارے ابا کا کام دھوبی گھاٹ پر جا کر تم سیکھو تاکہ اپنا گزران چلے. ٹھیک ہے امی. وہ دھوبی گھاٹ پر آتے تھے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے. بیٹا کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے. کہاں جاتے ہو؟ کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے, گھر کے گزارے کے لیے دھوبی گھاٹ پر جاتا ہوں کپڑا دھونا سیکھنا. کا کچھ بھی نہیں جانا, میرے یہاں پڑھنے آ جا. ماں کو پتا نہیں, یہ روزانہ گھر سے آوے امام صاحب کے پڑھنے چلے جاوے. ماں نے پوچھا بیٹا کام سیکھ لیا؟ کہ میں تو وہاں کہاں جاتا ہوں. تو کہاں جاتا ہے؟ کہ امام صاحب ملے تھے, انہوں نے ان کے پاس میں نے کو پڑھنے بٹھا دیا. ماں برقعے کے ساتھ آئی. امام صاحب آپ کے تو کپڑے کی دکانیں ہیں, یہ تو یتیم بچہ ہے, میں بیوہ عورت ہوں, آپ نے اس کو کام سے روک کر پڑھنے بٹھا دیا. امام صاحب نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا بادشاہ کے دربار میں قالین پر بیٹھ کر فیروزی کلر کے پیالے میں پستہ کا فالودہ کھا رہا ہے. وہ بمبئی والے. تو ان کی والدہ نے سوچا کہ بوڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے, میرا بیٹا بادشاہ کا دربار ان کو پیالے کا کلر بھی نظر آ گیا. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, بوڑھا آدمی تھا. ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا کہ بوڑھاپے کا اثر ہے. لوگ بولتے ہیں تو برابر سنا ہی نہیں دیتا کہ بوڑھاپے کا اثر ہے. گلاس پکڑتا ہوں تو راشا ہو جاتا ہے, گلاس پکڑ نہیں سکتا کہ بوڑھاپے کا اثر ہے. بیٹھ کر اٹھتا ہوں تو اٹھنا مشکل ہے. ڈاکٹر نے کہا بوڑھاپے کا اثر ہے. تو بوڑھا چڑا گیا اور تڑاک سے ڈاکٹر کو لگا دی. ڈاکٹر نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ بھی بوڑھاپے کا اثر ہے. جب یہ مسئلہ طلاق کا آیا تو سب مولانا نے کہا طلاق ہو جائے گی. امام یوسف کو بلایا, بھائی امام یوسف کو بلاؤ جلدی, رات گزر رہی ہے. کہ امام یوسف تم بولتے نہیں ہو, بیوی رہے گی کہ جائے گی, طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام یوسف نے بہت سنجیدگی سے کہا طلاق نہیں ہوگی. ابھی جتنے سوتے تھے سب جگ گئے. ابھی تو دوسرے علماء نے کہا امام یوسف بادشاہ کی رعایت کرتے ہو, سیدھی ست بات ہے, شرط پوری ہوئی طلاق ہو جائے گی. نہیں ہوگی. کیسے؟ کہ عورت اپنی رات مسجد میں گزار دے, اور مسجد کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد تو اللہ کی ملکیت ہے. لہذا عورت مسجد میں رات گزارے گی تو بادشاہ کی مملکت میں نہیں ہوگی. سب علماء نے دانتوں میں انگلیاں ڈالی کہ بات تو صحیح ہے. اب صبح ہوئی, بادشاہ کی تو جان میں جان آ گئی, بیوی بچی, لاکھوں پائے, ہے نا. اب بادشاہ نے پالکی بھیجی جو عزت کے ساتھ لایا جاتا تھا. پالکی میں بٹھا کر امام یوسف کو لایا گیا, دربار میں بٹھایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا, فیروزی کلر کا پیالہ آیا. کیا آیا؟ بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے امام ابو یوسف کو دیا, لو پیو. یہ کیا ہے؟ یہ پستہ کا فالودہ ہے. تو امام ابو یوسف ہنسے. تو بادشاہ نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا مجھے امام ابو حنیفہ کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے میری ماں سے کہی تھی. بادشاہ نے کہا امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ ان آنکھوں سے بہت کم دیکھتے تھے, دل کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے تھے. بہت نیک بادشاہ تھے. ان کے زمانے میں
ایک بہلول تھے، بہلول بزرگ، ہمیشہ اوپر رہتے تھے، یعنی سوچ کے اعتبار سے دنیا میں کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ بارش آئی، تو بارش آنے پر دیہاتوں میں ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوتے ہیں اور مٹی اپنے پیر پر جمع کرتے، تھوپتے رہتے، پھر پیر نکال دیتے ہیں، میرا گھر میرا گھر، وہ کہتا میرا گھر۔ تو بہلول بھی گھر بنا رہے تھے، تو ہارون رشید اور زبیدہ تفریح کے لیے، چہل قدمی کے لیے گئے، تو بادشاہ نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ مکان۔ کیا کرو گے؟ کہ جو اس کو خریدے گا جنت میں اللہ مکان دے گا۔ کتنے میں؟ کہ 1 درہم میں۔ ہارون رشید نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زبیدہ پیچھے سے آئی، کتنے میں؟ کہ 1 درہم میں۔ لو 1 درہم ملے گا؟ کہ بالکل ملے گا۔ رات کو دونوں سوئے، ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور شاندار بنگلہ ہے، اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ داخل ہونے لگے، فرشتوں نے روک دیا کہ زبیدہ کا ہے، کہ زبیدہ تو میری بیوی ہے، بھلے بیوی ہے، تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، یہ تو زبیدہ کا ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن پھر تفریح میں گئے، تو بہلول جو ہے نا وہ مکان بنا رہے تھے۔ اب ہارون رشید تو دیکھ کر آئے تھے، کہاں بہلول کیا کرتے ہو؟ کہ مکان خریدے تو جنت میں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ پوری بادشاہت۔ کل تو 1 درہم، آج پوری بادشاہت؟ کہ ہاں دیکھ کر آئے ہو۔ یقین، یقین۔ وہی فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، جب اللہ نے ہاتھ پکڑا، جب بندے میں طلب ہوتی ہے نا، طلب، تو اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اصول بتایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، نہیں بدلے گا اللہ۔ یہ مجلس ہے اسی لیے کہ آدمی اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں، کانوں کی لذت بیانوں کو نہ بناویں۔ اب ہارون رشید کو دل میں بے چینی ہوئی، ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ غلام سے کہا اٹھ، کسی اللہ والے کے پاس لے جا۔ ایک بزرگ کے پاس لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، کھولا دروازہ رات کو دیر سے۔ حضرت بہت پریشان ہوں۔ حضرت نے کچھ دم کیا، کچھ نصیحت کی، انہوں نے حضرت کو کچھ ہدیہ دیا، واپس آئے۔ ہارون رشید دروازے کے باہر آیا تو کہنے لگے ابھی اطمینان نہیں ہوا ہے، کہاں لے جاؤں ان کو؟ دل میں بات آئی فضیل بن عیاض کے بعد لے جاؤ۔ کنڈی کھٹکھٹائی، کون؟ تو غلام نے کہا میرا نام لوں گا تو کھولیں گے نہیں، بادشاہ کا نام، بادشاہ سلامت۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا یہ دروازہ بادشاہوں کے لیے نہیں کھلا کرتا ہے۔ کون؟ جو ڈاکہ ڈالتے تھے۔ غلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ حضرت بادشاہ ہے لیکن فقیر بن کر آئے ہیں، کہ کھولو دروازہ۔ دروازہ کھولا، آئے، سلام کیا، فضیل بن عیاض نے جواب دیا، ہارون رشید نے ہاتھ لمبا کیا، فضیل بن عیاض نے مصافحہ کیا۔ جب ہارون رشید کا ہاتھ فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں گیا، فضیل بن عیاض زار و قطار رونے لگے۔ او بادشاہ سلامت، یہ تمہارا پھول جیسا ہاتھ ہے، اگر دنیا میں تم صحیح نہ چلے تو کیا یہ پھول جیسا ہاتھ تمہارا جہنم کی آگ میں جلے گا؟
یہ اللہ والوں کی شان ہے. گناہ اور کرتے ہیں، روتے وہ ہیں. ہارون رشید بھی رونے لگے، فضل بن عیاض بھی رونے لگے. ہارون رشید نے دیکھا وقت بہت ہو گیا ہے، فضیل نے دیکھا وقت بہت ہو گیا ہے. بادشاہ سلامت سے کہا اب آپ جائیے، اب میں اور میرا اللہ، مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے میرے اللہ کے سامنے مناجات کرنی ہے. یہ راتیں گزرتی تھی. رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہے، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں. میرے دوستو، اللہ نے زندگی کا بنانے کا موقع دیا ہے. اس عمر کی عمریں بہت کم ہیں اس امت کی، لیکن موقع اللہ نے بڑے بڑے دیے ہیں. ان میں کا ایک موقع یہ رمضان المبارک تھا. گیا. اب اپنا حساب کر لو، کس میں گیا؟ راتیں کس میں گئی؟ دین کس میں گیا؟ کتنی دعائیں، کتنی تلاوت، کتنا ذکر، کتنا صدقہ خیرات، کتنا لایانی سے بچنا، کتنا غیبتوں سے بچنا، کتنا بد نظری سے بچا. اپنا حساب خود کر لو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنے مقام کو پہچانو. میں کون ہوں؟ کس کا بندہ ہوں؟ کس کا امتی ہوں؟ کس کا امتی ہوں؟ ایک ڈاکو تھا، اس کے سردار نے اس کو بھیجا کہ جاؤ جیب مار کر آؤ. جیب مارنا جانتے ہو نا؟ پاکٹ مارتے ہو، جانتے ہو؟ ہاں کہے تو مصیبت، نہ کہے تو مصیبت. تو وہ گیا اور ایک عیسائی کا بٹوا جانتے ہو نا؟ ہاں، وہ مارا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھرا ہوا تھا ہوا سے. کس سے بھرا ہوا تھا؟ ہوا سے. بٹوے میں ہوا ہوتی ہے، وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ بٹوا چپکے سے جس کا تھا اس کے پاؤں میں ڈال دیا. اور شام کو تو وہ باس کو جواب دینا ہے کیا لائے، تو 2-4 روپئے کسی کے جیب میں تھے، وہ جیب کاٹ کر لایا. وہ غصے ہو گیا. کیا لایا ہے؟ کمائی ہے. حضرت آیا تھا تو بہت بڑا بکرا ہاتھ میں، اور بٹوا بھی بڑا تھا، لیکن مجھے خیال آیا، ہائے ہائے ہائے، مجھے خیال آیا کہ یہ عیسائی تھا، یہ اپنے نبی سے کہے گا کہ محمدی نے میرا جیب کاٹا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں میرے نبی سے یوں کہیں گے تمہاری امتی نے میرے امتی کا جیب کاٹا تھا. میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے. اس خیال کی وجہ سے میں نے بٹوا واپس کر دیا. ڈاکو ہے لیکن اللہ کے نبی کی شان کی پرواہ ہے. آج تو پیارے نبی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بہت نیک بادشاہ تھے. تیجوری بھری ہوئی ہے لیکن ایک پیسہ لیتے نہیں تھے. ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں، اور ٹوپیاں بن کر بیچتے تھے اور روٹی کھاتے تھے. بادشاہ قرآن مجید بہت اچھا لکھتے تھے. جب نسخہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو قیمت میں ہدیے میں دیتے اور اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ اعلان کیا، آؤ لوگو آؤ، جس کو جو مانگنا ہو مانگو. تو لوگ آئے. ایک بہروپیہ بھی آیا. بہروپیہ جانتے ہو؟ جو بہت روپ بدلتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو کبھی عورت بنتا ہے، کبھی ٹریفک پولیس بنتا ہے، کبھی ڈاکٹر بنتا ہے، اور سرکار کی طرف سے ان کو اجازت ہے. تم تو فرشتے ہو، تمہیں کیا پتا. تو وہ آیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ شکل بنا کر آ کہ میں تجھے نہ پہچانوں تو دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی، جب سفر کرتے تو پوچھتے کوئی اللہ والے ہیں.
لوگ کہتے اللہ والے ہیں تو جاتے، سلام کرتے، دعا کی درخواست کرتے اور ہدیہ پیش کرتے۔ ایک جگہ گئے، کہا کوئی اللہ والے ہیں کہ ہاں پہاڑی پر ہے لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے ہیں، کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ کے دروازے پر دربان تھے، تو آدمی نے کہا بزرگ کے دروازے پر دربان کیوں؟ کہ اس لیے دربان رکھے ہیں تاکہ دنیا کے کتے گھس نہ جاویں۔ دنیا والے اب عالمگیر رحمۃ اللہ بہت منت سماجھ کروائی تو اجازت دی، آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ بیٹھے، ہدیہ پیش کیا تو بزرگ غصے ہو گئے، تو دنیا دار ہے، مجھے بھی دنیا دار بنانا چاہتا ہے، لے جاتے رہیے۔ حضرت معاف کرنا، میرے ہدیہ دینے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ 2-3 دن کے بعد وہ بہو روپیہ جو تھا وہ عالمگیر کے دربار میں پہنچا، کا انعام لائیے۔ میں نے تو تجھے کہا تھا ایسا روپ اختیار کرنا کہ میں تجھے نہ پہچانوں، تو کہا وہ پہاڑی پر کون تھا؟ وہ بزرگ کر کے آپ آئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ تو میں ہی تھا، آپ نے پہچانا نہیں تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے انعام تو دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا اس وقت تو میں بہت بھاری ہدیہ دے رہا تھا اور ابھی جو دوں گا وہ تھوڑا دوں گا، تو تو نے بھاری ہدیہ کو ٹھکرایا، ابھی تھوڑا لے گا؟ کہ ہاں اس وقت میں نے روپ اختیار کیا تھا اللہ کے ولی کا، اگر میں پیسے لے لیتا تو اللہ کے ولی کی زندگی میں داغ آ جاتا۔ او جوانوں، پیارے نبی کا خیال رکھو، پیارے نبی کا خیال رکھو۔ اپنے نفس کی بہت مانی ہے، شیطان کی بہت مانی ہے، اب یہ طے کرو کہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ ہاں یہ ہے، جذبات تو ابھریں گے، خیالات آئیں گے، باہر کا ماحول کھینچے گا، لیکن نہیں، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے آقا کے دل پر دھکا لگے، میرے آقا کا دل زخمی ہو، ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ چند دنوں کے لیے جم جاؤ گے اور اللہ سے توفیق مانگو گے، اللہ تعالی ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو بہلول پر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بیمار تھے، بہلول آئے، کہا بہلول کیا ہے؟ کہ سفر میں جا رہا ہوں۔ بہلول سفر میں جا رہے ہو؟ کہ ہاں۔ یہ لکڑی لے لو، تم تو بہت گھومتے رہتے ہو، سیاح ہو، سب سے زیادہ بے وقوف جو ملے اس کو یہ لکڑی پکڑوا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہلول گئے، گھومتے 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 بہت مدت کے بعد آئے تو اس وقت ہارون رشید کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو بہلول نے سلام کیا، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہ بہلول ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا تو سفر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کب واپس آؤ گے؟ کہ یہ مسافر کبھی واپس نہیں آتا جانے کے بعد، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت کوئی تیاری کی ہے؟ کہ نہ، پھر یہ لکڑی آپ ہی پکڑ لو۔ آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ آپ سے بڑا بیوقوف، جا رہے ہو، واپس آنا نہیں ہے، توشہ ساتھ میں لیا نہیں ہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو انسان بناؤ۔ انسان شکلوں کا نام نہیں ہے، انسان انسانی سڑکوں پر چلنے کا نام نہیں ہے، انسان انسانی پوشاک پہننے کا نام نہیں ہے۔ انسانیت ایک زندگی ہے جو پیارے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ زندگی چھوڑ کر کوئی انسان بن نہیں سکتا۔ انسان کی شکل میں یا تو بھیڑیا ہوگا اپنے معاشرے میں، انسان کی شکل میں یا تو چیتا ہوگا، انسان کی شکل میں پھاڑ کھانے والا درندہ ہوگا، یا انسان کی شکل میں لوٹ کھسوٹ کرنے والا بندر ہوگا، لیکن وہ انسان نہیں ہوگا۔ انسان بنو۔ انسانیت اسلام سے آئے گی، امن ایمان سے آئے گا، دیانتداری دین سے آئے گی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔
کوئی راستہ نہیں ہے. زندگی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، پھر بازی ہاتھ سے نکل جائے گی. اپنی زندگی بناؤ، اپنی زندگی بناؤ، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ. اس کے لیے قرآن نے ایک اصول دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو. جب یہ کرو گے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کر مرو گے. تقویٰ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے تو آدمی بے قابو ہو جائے گا. ایمان میں کمزوری ہے تو خواہشات غالب آ جائے گی. اور خواہشات اتنی خطرناک چیز ہے، خواہشات اتنی خطرناک چیز ہے. ہمیشہ اپنی مرضی پر چلنا، بالوں کی کٹنگ میں، چہرے مہرے میں، لباس پوشاک میں، شادی بیاہ میں، کمانے میں، خرچ کرنے، اپنی مرضی. تو پھر خواہشات کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. نبی جی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے؟ کیا مطلب؟ خواہش کو سامنے رکھ کر سجدہ کرے گا؟ یعنی خواہشات کا اثر انسان پر اتنا پڑتا ہے جتنا معبود کا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا اس کو کہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود، جب بھی دیکھو میری مرضی، جب بھی دیکھو میری چاہت، جب بھی دیکھو کہوں مائی چوائس. کیا مسلمان کہہ رہا ہے ارے مسلمان، تیرے لیے چوائس تو اللہ نے کیا ہے. کیا مائی چوائس کر رہا تو؟ مائی چوائس، ایک آنکھ بن کر کانیا بن جا، ایک ٹانگ اٹھا دے لنگڑا بن جا، یہ تیری مائی چوائس ہے؟ یہ دن بدن جانور بن رہا ہے اور مائی چوائس. مسلمان کے لیے تو چوائس اللہ نے کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بندو، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر چوائس کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مائی چوائس، منہ سیدھا رکھ. مائی چوائس اتنی خطرناک چیز ہے. یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. جب سہولت ہوتی ہے نا، سہولت، تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. جب آخرت سامنے نہیں ہوتی تو اس نے ایک ایسی لڑکی پر پیغام بھیجا شادی کا جو محرم تھی. محرم جیسے بھائی کے لیے بہن نکاح ہوگا، باپ کے لیے بیٹی نکاح ہوگا، دادا کے لیے پوتی نکاح ہوگا. یہ اس لائن کی لڑکی تھی. دنیا ہے، وہ لڑکی بھی تیار ہو گئی. ارے حرام ہے، بادشاہ کی بیگم بنوں گی، محل بنے گا، غلام ہوں گے، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے. چند دنوں کا کھیل ہے. پھر یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے، حرام ہے، تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. بادشاہ نے کہا یحییٰ سے کہو زبان بند کرو. زبان بند نہیں ہوگی، اللہ کا حکم ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ رکاوٹ بن رہے ہیں. جلاد کو حکم دیا جب یہ نماز میں نیت باندھ دیں گردن اتار دو. خواہشات کیا کروا رہی ہے؟ اگر اچھی فطرت کا ہوتا ٹھیک ہے، حضرت آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ نکاح حرام ہے. نہیں، ہمارے راستے میں کوئی آڑے آنا ہی نہیں چاہیے. ہم نبی کی گردن تڑپ رہی ہے، جسم تڑپ رہا ہے، اور وہاں دیگیں چڑھائی جا رہی ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں. نبی کو تڑپا کر، پیارے نبی کی سنتوں کو تڑپا کر، پیارے نبی کے لائے ہوئے دین کو ٹھوکر مار کر تو اپنا جشن منانا چاہتا ہے.
اپنی دنیا سجانا چاہتا ہے۔ بہرحال رخصتی ہوئی اور لڑکی بھی خوش ہیں، لڑکی کے گھرانہ بھی خوش ہیں، ہماری بیٹی بادشاہ کی بیگم بنی۔ آج لڑکی جاتی ہے نا، رخصتی ہوتی ہے نا، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، میری بہن، میری بیٹی، میری پوتی دلہن بن کر روانہ ہوئی۔ ارے دلہن بن کر روانہ ہوئی، اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں کو ذبح کر کے روانہ ہوئی ہے، یہودیت اور عیسائیت کا کتنا نمونہ بن کے روانہ ہوئی ہے۔ کس پر خوش ہو رہے ہو تم؟ ایمان والے کی بچی ایسی رخصت ہوتی ہے جس میں ویڈیو کھینچے جاتے ہیں، فوٹو لیے جاتے ہیں۔ رات ہوئی دونوں بادشاہ کے محل میں۔ اب رات کے گزرنے میں کتنی دیر؟ 56 گھنٹے کی تو رات ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے؟ ابھی کتنے گھنٹے کی ہیں؟ صبح ہوئی، محل میں کوئی حرکت نہیں۔ اب اس کو کون چھیڑے؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ ہوتا ہے، کبھی خوش ہو جاوے تو انعام دے دے، اور ناراض ہو جائے تو گردن لے لے۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا، تم کو خواب آتے ہیں؟ اللہ خواب آتے ہیں۔ خواب آیا کہ اس کے سارے دانت گر گئے خواب میں۔ تو بادشاہ ہر قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں، تو تعبیر بتلانے والے بھی ان کے پاس سے بلایا، تو ہر ایک کہتا میں بتاؤں تاکہ پہلا انعام مجھے ملے۔ ہر ایک کہتا بھائی بولا آؤ تم آؤ چلو۔ تعبیر کیا ہے کہ بادشاہ سلامت، تعبیر یہ ہے کہ آپ کے تمام رشتہ دار آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مر جائیں گے جیسے دانت گر گئے۔ بادشاہ نے کہا نالائق کو پھانسی چڑھاؤ۔ اب دوسرے کو بلایا تو دوسرا کہاں آگے آئے گا؟ آؤ بھائی، ایک آیا، لیکن کہا بھائی تعبیر، بادشاہ سلامت، جو خواب آپ نے دیکھا ہے نا، ایرے گیرے نتھو خیرے خیراتی جمعراتی کو نہیں آیا کرتا ہے، یہ تو آپ جیسے قسمت والوں کو خواب آیا۔ پانی بعد میں چھڑکنا، پہلے تعبیر بتاؤں کہ ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی عمر شریف آپ کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا انعام دو، جب بادشاہ کی لمبی ہوگی تو ان کی چھوٹی ہوگی، تو سب ان کے سامنے مریں گے نا۔ اب سورج نکل گیا، بیل بجایا، کوئی حرکت نہیں، کنڈا کھٹکھٹایا، کوئی حرکت نہیں۔ بھئی مسئلہ کچھ ہے۔ دروازہ توڑا، جب دروازہ توڑا تو بادشاہ بھی ننگا ہے، لڑکی بھی ننگی ہے، اور خدا نے دونوں کو پتھر بنا دیا ہے۔ کرو مزے کتنے کرتے ہو، عیاشیاں کرو کتنے کرتے ہو، نبی کی گردن کاٹو کتنی کاٹتے ہو، پیارے نبی کی سنتوں کو تڑپاؤ کتنا تڑپاتے ہو، نتیجہ بہت برا ہے۔ اس کو اس کا احسان ہے کہ وہ پکڑ کا ہاتھ لمبا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہے، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور اللہ کے سامنے یہ مانگو کہ اللہ آج سے لے کر میرا جنازہ اٹھنے تک تو مجھے دین پر عافیت کے ساتھ چلا دے اور دین پر عافیت کے ساتھ جما دے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ چل بھائی، میری طرف بیٹھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم حافظ ہونے والے بچے کے لیے امتیاز بل چالو ہے. زور سے بولو نا حافظ ہونے والے بچے کے لیے امتیاز تاکہ دوسروں کو بھی دینے کا شوق پیدا ہو. کچھ رقم آئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے, ان کی جان مال میں برکت نصیب فرمائے. کیا کچھ رقم کیا آئی ہے؟ 200 روپیہ. بس نہیں, میں دعا نہیں کراؤں گا. ارے اتنی بڑی نعمت بچے کے سینے میں اللہ نے دی, اور ہمیں اسی مبارک مجلس میں اللہ نے موقع دیا بیٹھنے کا. جب جلدی کرو, جلدی سے, جس کی جو سمجھ میں آوے پیسے بھیجو یہاں, دعا نہیں کراؤں گا. 5000 روپیہ عمران بھائی فرد والوں کی طرف سے. اللہ قبول فرمائے, جلدی کرو. 5000 روپیہ امین بھائی روڑیا کی طرف سے. ماشاء اللہ. ایک بندے کی طرف سے 500 روپیہ. بولو. 3000 روپیہ رفیق بھائی کھانجی کی طرف سے. 5000 روپیہ سلیم بھائی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. رفیق بھائی کبانا کی طرف سے بھی 5000 روپیہ. اللہ تعالیٰ. ارے قرآن پر دو گے, اللہ تمہارے بچوں کو نعمت دے گا, اسی لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو کھاتا پیتا لڑکا ہے, محتاج نہیں ہے, لیکن نسبت قرآن کی ہے. جلدی کرو. حذیفہ بھائی میڈیکل والوں کی طرف سے 2500 روپیہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, برکت نصیب فرمائے. ارشد بھائی صدیقی کی طرف سے 5000 روپیہ. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. زبیر بھائی پڑیال کی طرف سے 500 روپیہ. ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپیہ, اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 200 روپیہ. وہ کچھ کہہ رہے ہیں. سرفراز بھائی موتی والوں کی طرف سے 2500 روپیہ, اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپیہ. ایک اور صاحب نبیل بھائی بڑھیا کی طرف سے 2000 روپیہ. ایک اور صاحب خیر کی طرف سے 500 روپیہ. ایک اور صاحب خیر کی طرف سے 500 روپیہ. 700 روپیہ. ایک اور صاحب خیر کی طرف سے. ارے وہ کب سے کھڑے ہیں, دیکھو نا آگے پیچھے. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں قرآن کو جاری فرمائے. فیصل بھائی کی طرف سے 3000 روپیہ. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. فاروق بھائی انکانی کی طرف سے 200 روپیہ. 200 روپیہ ایک اور صاحب خیر کی طرف سے. بہت ہو گیا, بیٹھے بیٹھے دعا کرتا ہے کہ کیا. ہاں, آدھا حصہ میرا ہے. اللہ قبول فرمائے. چلو بھائی, کیا کرنا ہے, دستر. پکڑو. عثمان بھائی اروڑیا کی طرف سے 2000 روپیہ. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. جان مال میں برکت نصیب فرمائے. مصطفیٰ بھائی شیخ کی طرف سے 3000 روپیہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب بتاؤ, آپ کا شاگرد ہے نا؟ ہاں.
ابھی سب نال جیلا تو چلو بھائی ہاں بس کوئی کا سلسلہ ہوا رسی ڈالیں گے جن لوگوں کو بیعت ہونا ہے وہ رسی پکڑ لیں۔ ایک اس طرف دے دو اور کچھ طرف دے دو، بلال آؤ آگے۔ ہاں اگر کسی تک رسی نہ پہنچے تو جن کا ہاتھ رسی پر ہے ان کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لائے ہو بخیل کتنے؟ دو ہی لائے، اتنا بڑا گٹا کا۔ بھائی دوستو بزرگو او بھائیو، جس کے پاس رسی ہے وہ پکڑ لیں، رسی نہ ہو تو رسی والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں نیت کر لیں، تو انشاءاللہ آپ بھی بیعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی میں خطبہ پڑھوں گا، خطبے کے بعد جو میں الفاظ کہوں آپ کہتے رہنا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق اللہ العظیم۔ اب میں جو الفاظ کہوں آپ کہتے رہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور تمام گناہوں سے وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ادا کروں گا، طاقت ہوگی تو حج کروں گا، اور اپنے اخلاق کی اور اپنے اعمال کی شریعت کی روشنی میں اصلاح کرتا رہوں گا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کروں گا۔ بیعت کی میں نے حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ پر ہارون رشید کے واسطے سے چاروں سلسلے میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اے اللہ ان چاروں سلسلوں کے خیر و برکات
ہمیں نصیب فرما، اور ان چاروں بزرگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ سنا دو۔ جو لوگ بیعت ہوئے ہیں ان کے لیے اوراد و وظائف، سب سے پہلے ہے اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ 8 یا 10 مرتبہ پر جب پہنچیں گے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ ہے صرف لفظ اللہ 100 مرتبہ، اور ذکر کے درمیان میں اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ تعالی یا جل جلالہ یعنی اللہ تعالی یا اللہ جل جلالہ ملا لیا کرے تو مناسب ہے۔ نمبر 3 استغفار 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا جو درود شریف ہم کو یاد ہو اور آسان ہو ہمارے لیے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ نمبر 4 تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا چاہے تو یہاں تک پڑھے، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملانا چاہے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت اور معرفت کی اس طرح اللہ سے دعا کرے جب ذکر پورا کر لے کہ اللہ تو اور تیری رضامندی ہمارا مقصود ہے، ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائیے، آمین۔ اور قرآن کی تلاوت میں روزانہ 1 پارہ یا آدھا پارہ تلاوت ضرور کریں، اور پرچے بانٹے جائیں گے انشاءاللہ، اور یاد نہ رہے تو نارملی ہم جماعت میں بھی عورت کا جو ہے پابندی کرتے ہیں، دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ خاص طور پر بہتر وقت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں، جہاں سکون کے ساتھ ہو سکے، شور شرابہ نہ ہو، تنہائی میں اس ذکر کی پابندی کرے۔ تو باہر انشاءاللہ پرچے بانٹے جائیں گے، لے لے ہوئے۔ جن حضرات کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو اردو پڑھنا جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے سمجھ لے، کچھ دن کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس پرچے کی بھی ضرورت نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان ربي العلي العلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر تحل بها العقد وتفك بها الكرب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان۔ اے اللہ آج تک کی زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں، حکم و عدولیوں میں، تجھے ناراض کرنے میں برباد کر چکے ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جرموں کا اقرار ہے، اے اللہ یہ اقراری مجرموں کا مجمع آیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے تجھے چھوڑا، تیرے احکامات کو چھوڑا، نفس و شیطان نے ہمیں پکڑ لیا، ہماری خواہشات نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں لوٹ لیا۔ مولا ہم لوٹے ہوئے مسافر ہیں، اے اللہ ہمارا تقوی لوٹ لیا، ہمارا تیرا تعلق لوٹ لیا، جنت کا شوق لوٹ لیا، جہنم کا خوف لوٹ لیا۔ اے اللہ ہم لوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ لوٹے ہوئے پر لوگ اے اللہ رحم کی نظر ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا لوٹے ہوئے بندوں کا قافلہ تیرے گھر میں آیا ہے۔ اے اللہ تو رحم کی نظر ڈال دے، تو کرم کی نظر ڈال دے، ہماری سوغاتیں اور ہمارا سرمایہ جو نفس و شیطان نے لوٹ لیا ہے عافیت کے ساتھ ہمیں واپس کر دے۔ اے اللہ جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے، تیرے نام کی عظمت دے دے، تیرے احکامات پر جمنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ معصیتوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا گناہ کرتے کرتے گناہ کی ایسی لتیں پڑ چکی ہے، جب تک گناہ نہ کرے چین نہیں آتا۔ اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے۔ اگر اسی پہ موت آئی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارے جوانوں نے، ہماری جوان بچیوں نے، ہمارے مالداروں نے، غریبوں نے، اے اللہ ہمارے مردوں نے، عورتوں نے تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آستینیں چڑھا چڑھا کر، پائچے چڑھا چڑھا کر، گریبان کھول کھول کر کھلے عام تیرا مقابلہ کیا ہے۔ وہ تو کرم ہے تیرا کہ تو نے پکڑ کا ہاتھ لمبا نہیں کیا ہے، ورنہ ہم وہ تیری پکڑ اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو نے بڑی بڑی قوموں کو اجاڑا ہے، بڑی بڑی قوموں کا ستیہ ناش کیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کیا ہے، ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مولا کرم ہے تیرا کہ تو نے ہمیں زمین پر باقی رکھا ہے، ورنہ ہم اپنے زمین پر باقی رہنے کا حق بھی کھو چکے ہیں۔ اے اللہ کہاں جائیں، جائے تو کہاں جائیں، تو ہی بتا تیرے در کے سوا ہمارا کون سا در ہے، اور تیرے سوا ہمارا کون رب ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ بھگوڑے غلام آئے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ تیرے در پر آنے والے کو تانے نہیں دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ تو خوش ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ تیرا نافرمان بندہ جب تیرے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور تیرا تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہے تو آسمانوں میں چراغا کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ لائٹنگ اور چراغا کائی کا؟ تو کہتا ہے میرے ایک روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے تعلق جوڑ دیا ہے۔ اے میرے مولا اے میرے مولا تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیری نعمتوں کا استعمال کرتے رہے اور گناہ پر گناہ کرتے رہے،
اے اللہ ماہ مبارک تو نے دیا تھا تاکہ تقوی ملے، تیرا تعلق ملے، اعمال سے انسیت ملے، ہم دعا والے بنے۔ ہائے مولا ہماری ناکامی کہ ہم نے نہ راتوں کی قدر کی ہے نہ دنوں کی قدر کی۔ گیا رمضان گیا، رمضان گیا، رمضان گیا، بستر باندھ چکا ہے، وہ بستر باندھ چکا ہے۔ پتہ نہیں تیرے سامنے آ کر ہماری کیا کیا شکایتیں کرے گا۔ مولا تو نے کس کے پاس مجھے بھیجا تھا؟ میں تو ان کے مکانوں کو تلاش کر کر کے گیا تھا، غیروں کی بڑی بڑی حویلیاں تھی لیکن وہاں نہیں گیا تھا۔ میں تو یہ سمجھ کر گیا تھا یہ میرا استقبال کریں گے، لیکن انہوں نے جو مجھے دھکے دیے ہیں، وہ تنہائیوں میں جو مجھے ذبح کیا ہے، تنہائیوں میں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جوان گڑکے کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور روزہ توڑنے والا اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو دیکھتا ہے، وہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ہم نے اپنی ذات پر سے نظر ہٹائی، اپنی اولاد پر سے نظر ہٹائی، ہمارا جوان نشے کا عادی ہو گیا، ہمارا جوان بدکاری کا عادی ہو گیا، ہمارا جوان عیاش ہو گیا۔ پہلے زمانے کے 100 سال کے بوڑھے نے 100 سال میں جتنی بدمعاشیاں نہیں کی، آج کے 20 سال کے جوان نے اس سے زیادہ بدمعاشی کی ہے، اور ابھی تو اس کے دل میں جذبات ہیں، وہ پچھتاتا نہیں رکا، وہ تو موقع نہیں ملا ہے۔ اے اللہ اولادیں کہاں جا کے ٹکرائے گی، اولادیں کہاں جا کے ٹکرائے گی؟ اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہماری مستورات کو بھی ہدایت دے دے، ہمارے بچوں بچیوں کو بھی ہدایت دے دے، پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو بارش برساتا ہے تو درختوں کے پتوں پہ جو دھول ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور درختوں کے پتوں کو تو غسل دے دیا کرتا ہے۔ اے اللہ آج کی ہماری اس مجلس میں ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، اور ہمارے دلوں کو غسل دے دے، ہمارے دلوں پر جتنے میل آئے ہیں اور جتنا غبار آیا ہے گناہوں کا، رحمت کی بارش برسا کر ہمارے دلوں پر سے گناہوں کے غبار کو دور کر دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری موت آئے اور لوگ ہمیں کفن پہنائے، اس سے پہلے تو ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری موت آئے اور لوگ ہمیں غسل دیں، اس سے پہلے تو اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہماری موت آئے اور ہمارا جنازہ چلے، اس سے پہلے تو ہمیں دین پر چلا دے۔ اے اللہ تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، اے اللہ تیرا فضل ہوگا۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے مبذال فضل فرما، اے رؤوف مہربانی فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے آئے ہیں، 3 نعمتیں، ایک تو 27ویں شب ہے، اور ایک قرآن کا ختم ہوا ہے، اور ایک تیرے بندوں نے توبہ کی ہے، توبہ کی ہے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں آنے والے کو کسی کو محروم نہ لوٹا، کسی کو محروم نہ لوٹا۔ ہماری بہترین اصلاح و تربیت فرما، ہماری بہترین اصلاح و تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اے اللہ گناہوں کی بنیادیں کھرچ کر نکال دے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں زہد و قناعت دے دے، تیرا تعلق دے دے، تیری محبت دے دے، تیری نسبت دے دے، تیری معرفت دے دے۔ ہم نے کپڑوں کے چتھڑوں کو پہچانا، زمین کے ٹکڑوں کو پہچانا، لتھڑوں کو پہچانا، سونے چاندی کے ٹکڑوں کو پہچانا، اے مالک ہم نے تجھے نہیں پہچانا۔ تیری معرفت دے دے، تیری معرفت دے دے۔ اگر تجھے نہیں پہچانا اور لاش قبر میں اتر گئی اور منکر نکیر نے پوچھ لیا من ربک، تیرا رب کون تھا، مولا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔
مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اے اللہ پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، کتنے مہینے باقی ہے۔ اے اللہ شب برات میں فیصلہ ہو چکا ہے، کون مرے گا کون جیے گا، اور اگر ہمارا نام مردوں کی فہرست میں ہے، تیرے ذات عالی کی قسم ہمیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن درخواست یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ جو ہماری موت کا وقت آئے، مولا کیا منظر ہوگا، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، ہم سکرات میں ہچکیاں لے رہے ہیں، اچانک ملک الموت آ کر روح کھینچتا ہے، گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، بیوی چوڑیاں توڑتی ہے، زیورات اتارتی ہے، کوئی پوچھتا ہے بہن ایسا کیوں کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے سر کا تاج چلا گیا، میں کس کے لیے زینت اختیار کروں۔ اس کے بعد لوگ آتے ہیں، عورتوں سے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ، پھر غسل دیتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ جنازہ جب اٹھتا ہے، اے میرے مولا، وہ منظر تو آنے والا ہے، کون بچا ہے جو بچے گا؟ بس موت اسلامی دے دے، موت ایمانی دے دے، تیری پسندیدہ آسان موت دے دے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے کرتے مرنے سے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکرات آسان فرما، اے اللہ قبر سے لے کر جنت میں جانے تک ہر منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو پاک دامن بنا دے، ہمارے عورتوں کو شرم حیا والی زندگی نصیب فرما دے، ہمارے جوانوں کو تو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہمارا یہ جوان کہاں جا کے ٹکرانا چاہتا ہے اور کون سے گروہ میں جا کے مرنا چاہتا ہے، اے اللہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اے اللہ کمائیوں میں بھی کمی ہے اور سستی ہے، بیکاری بڑھ رہی ہے، باپ کے پیسوں سے اے اللہ وہ گاڑیوں کو گھماتا رہتا ہے اور پھرتا رہتا ہے، لیکن بوڑھے باپ کا کوئی ادب نہیں ہے، بوڑھی ماں جو اس کے پیچھے تھکی ہے، کپڑے دھو کر پہنائے ہیں، کھانا پکا کر کھلایا ہے، ماں کی بھی پرواہ نہیں ہے، باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اللہ ان جوانوں کو تو سنبھالا دے دے، ورنہ بڑھاپے میں ان کو خون کے آنسو سے رونا پڑے گا۔ کہ اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ہماری بیعت کو قبول فرما، ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما، تیرا تعلق نصیب ہونے کا ذریعہ فرما، خرابیوں کے دور ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں، خاندان میں، امت میں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنی ذات کی پریشانیوں کے لیے۔ اے اللہ جس نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، قرآن پاک ختم ہوا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جس مجلس میں قرآن ختم ہوتا ہے دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اے اللہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، اے اللہ ان کے مقصد میں کامیابی نصیب فرما، ان کے الجھنوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کے ختم کی برکت سے اے میرے مولا امت پر سے حالات کو دور کر دے، آئندہ کے خطرات سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مراکز دینیا کی، دعوت کی محنت کی، دعوت کے ٹھکانوں کی، علماء اور مشائخ کی، اور ہر فرد مسلم کی، اور ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ امت کو مظلومیت سے نکال دے اور ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر ان کی قسمت میں اے اللہ ہدایت بھی نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں ہے اور وہ سراسر ظلم و زیادتی پر اتر چکے ہیں،
ایک ایک سے تو نمٹ لے، ایک ایک سے تو نمٹ لے، ایک ایک سے تو نمٹ لے۔ اے اللہ کرنے والی ذات تیری ہے۔ اے میرے مولا اس بچے کے ختم قرآن کو قبول فرما، اس کا سچا پکا حافظ بنا، اس کے قرآن کی موت تک حفاظت فرما، اس کو حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بھی بنا دے، عالم قرآن بھی بنا دے، عالم قرآن بھی بنا دے، اور تیرے قرآن کی عظمت میں جن تیرے بندوں نے اس بچے کی دل جوئی میں اور قرآن کی عظمت میں جو ہدیہ دیا ہے قبول فرما، قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ 27ویں شب ہے، قرآن ختم ہوا ہے، ابھی تک ہم نے اجتماعی دعا مانگی ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے یہ مجمع قرآن کے واسطے سے اپنی انفرادی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ جو اجتماعی دعائیں مانگی، جو انفرادی مانگی، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی پوری شفاعت حشر کے میدان میں نصیب فرما، آپ کے نورانی ہاتھ سے جام کوثر پلا دے۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو اور اس بچے کی تکمیل کو اور تیرے بندوں کی بیعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہاں آنے والے مہمانوں کی اور جماعتوں کی، یہاں کے ساتھی بہت خوشی سے خدمت کرتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں، پوری رات جوان جاگتے ہیں۔ اے اللہ اس سوسائٹی کے ایک جوان کو قبول فرما، ایک جوان بچی کو قبول فرما، یہاں کی مستورات کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، اور جو خرچ کیا جا رہا ہے دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس ختم قرآن کی برکت سے آج تک جتنی دعائیں مانگی اور آئندہ جتنی مانگے قبولیت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات بیعت ہوئے ہیں باہر سے پرچے وصول کر لیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں۔